اہل سنت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا ومولانا سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ المطہرین واصحابہ ہداة اقوام الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ نہایت احترام اور عقیدت کے ساتھ درود شریف کا ورد میرے ساتھ کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ رفیقان گرامی اور عزیزان ملت، قرآن مجید کا حفظ ایک حد تک فرض کفایہ ہے۔ اتنے لوگ قرآن کے حافظ ہو جائیں کہ جس سے تواتر قرآن مجید کا قائم رہے، یہ فرض کفایہ ہے۔ الحمدللہ ہم بڑے لوگ فخر کرتے ہیں ان بچوں پر کہ انہوں نے قرآن عظیم یاد کیا اور ہماری گردن سے ایک فرض کا بوجھ اتار دیا۔ دارالعلوم رضائے غوث اعظم میں شاندار قسم کے طلباء حفظ سے فارغ ہوئے۔ قرآن مجید کے ایک ایک پارے، ایک ایک رکوع، از اول تا آخر سب کو انہوں نے اپنے سینے میں محفوظ کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو محفوظ رکھے۔ قرآن مجید جس سینے میں ہے اس کی عظمت یہ ہے کہ اگر قرآن مجید کا حافظ قرآن پاک پر عمل بھی کرتا ہو تو قبر میں اس کی لاش زندہ رہے گی، زمین اس کو کچھ اذیت نہ پہنچا سکے گی۔ پھر اس کے علاوہ بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ جن ماں باپ کے بیٹوں نے یا بیٹیوں نے قرآن مجید کو حفظ کیا، ان ماں باپ کو حشر میں ایسا روشن تاج پہنایا جائے گا کہ
آفتاب کی چمک اس کے سامنے خیرہ نظر آئے۔ اللہ تبارک و تعالی ان بچوں کو اور ان کے والدین کو خیر و برکت سے مالا مال فرمائے۔ ہمیں دارالعلوم رضائے غوث اعظم کے محتممین سے پوری امید ہے کہ وہ لوگ قرآن مجید کے حفاظ کی روز بروز تعداد بڑھاتے جائیں گے، اور اس تعداد بڑھانے میں جن لوگوں نے دامے درمے قدمے توقنے حصہ لیا ان لوگوں کا بھی سر اونچا ہوگا، اور قیامت میں ان کو بھی انشاءاللہ تاج سے نوازا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی خیر و برکت سے نوازے، اور اس ادارے کے اہتمام میں جتنے شرکاء ہیں سب کو اللہ تعالی اپنی رضا سے مالا مال کرے، اور ان کو تائید غیبی سے نوازتا رہے۔ اب یہ اندازہ آپ کریں کہ ایک بار انگلینڈ میں ایک بچے کو حافظ بنایا گیا۔ میرے ماموں جان علامہ ارشد القادری صاحب علیہ رحمہ اس دارالعلوم کے بانی بھی تھے انگلینڈ میں، اور انہوں نے اس کے لیے زمین بھی مہیا فرمائی اور بہت بڑا ادارہ قائم کیا۔ اب چند طلباء قرآن مجید کے حافظ ہو کر فارغ ہوئے تو کچھ انگریزوں نے جب یہ اشتہار پڑھا اخباروں میں کہ کچھ بچے قرآن حافظ ہو رہے، تو ان لوگوں نے سوچا کہ کوئی چھوٹی موٹی سی کوئی آرٹیکل کی کتاب ہوگی تو کیا ہے، تو اس پر ان لوگوں کو مدعو کیا گیا کہ آ کر کے ذرا مشاہدہ کریں کہ وہ کتاب کتنی بڑی ہے، اور ایک اجنبی زبان اس کی عربی زبان میں انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، تو یہ ایک اجنبی زبان یاد کرنے والے ہندوستانی جو انگلینڈ میں رہتے تھے، یعنی زبان ہے ان کی اردو بھی اور زبان ان کی انگریزی بھی، اور انہوں نے قرآن یاد کر کے چند رکوع پڑھ کے سنائے تو اش کرتے رہے ان کے پڑھنے کو سن کر انگریز، اور وہ حیرت زدہ ہو گئے۔ بہرحال ہم لوگ تو اس روز حیرت زدہ ہوں گے جس روز قرآن مجید کے حفاظ کو چاند اور سورج سے زیادہ پرکشش اور روشن تاج پہنایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی
ان بچوں کی عمر میں، ان کی سعادت میں، اور ان کے حفظ میں اور حفظ کے فیضان میں خوب برکت عطا فرمائے اور ان کی عمر بھی بڑھا دے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں دارالعلوم رضائے غوث اعظم کے اراکین کو کہ ان لوگوں نے ایک اچھا اقدام کیا۔ اللہ تبارک و تعالی اس اقدام کے مطابق اور بھی بچوں کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں تیار کریں۔ یہ ایک کام قرآن مجید کے یاد کرانے ہی کا نہیں ہے، قبر کو روشن بنانے کا کام ہے۔ یہ کام آدمی کے قد کو میدان قیامت میں اونچا کر دینے کا یہ کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کرم فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وقاسم رزقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔